ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے اور سر کو جھکائے میں بیڈ روم میں داخل ہوئی تو مجھے اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ مجھے بڑا دھچکا لگنے والا ہے۔ میرے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہی وہ سو چکا تھا۔ 35 سال کی عمر تک میں کمواری رہی۔ اپنے شوہر کے ایسا کرنے سے مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے شوہر نے میرے پورے وجود کو مسترد کر دیا ہے۔ نہ صرف کالج بلکہ دفتر میں بھی میں نے بہت سے لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان گہری محبت دیکھی تھی۔ وہ اپنے ساتھی کے کندھے سے سر لگائے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گھومتے تھے۔ اس وقت میں سوچا کرتی تھی کہ کاش میرے ساتھ بھی کوئی ہوتا۔ کیا مجھے ایسے کسی ساتھی کی تمنا نہیں کرنی چاہیے تھی؟ میرا خاندان بہت بڑا تھا، 4 بھائی، 1 بہن اور بوڑھے والدین۔ اس کے باوجود میں ہمیشہ تنہا محسوس کرتی تھی۔ بڑھتی عمر کے باوجود میں تنہا تھی۔ میرے تمام بھائی بہن شادی شدہ تھے اور ان کا اپنا اپنا خاندان تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتی کیا وہ میری پرواہ بھی کرتے ہیں کہ میری عمر بڑھ رہی ہے اور میں اب تک تنہا ہوں۔ میرے دل میں بھی محبت کی خواہش تھی لیکن وہ تنہائیوں میں گھری تھی۔ کبھی مجھے لگتا کہ یہ صرف میرے موٹاپے کی وجہ سے ہے۔ کیا مرد موٹی لڑکیوں کو ناپسند کرتے ہیں؟ کیا میرے وزن کی وجہ سے میرے گھر کے لوگوں کو رشتہ نہیں مل پا رہا؟ کیا میں ہمیشہ تنہا ہی رہوں گی؟ یہ سوال ہمیشہ میرے ذہن میں گھومتے رہتے۔ بالآخر جب میں 35 سال کی ہوئی تو مجھ سے 40 سال کا ایک شخص شادی کرنے کے لیے سامنے آیا۔ ملاقات کے دوران میں نے اسے اپنے جذبات اور خیالات کے بارے میں بتایا لیکن اس نے کوئی توجہ نہ دی اور نہ ہی اس کا کوئی جواب دیا۔ وہ قدرے پریشان لگا۔ وہ خاموشی سے نظریں نیچے کیے سر ہلاتا رہا۔ میں نے سوچا کہ آج کل خواتین سے زیادہ مرد شرمیلے ہوتے ہیں اور میرا ہونے والا شوہر بھی ویسا ہی ہے۔ شاید اسی لیے اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن شادی کی رات ہونے والی واردات نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ مجھے پتہ نہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ جب میں نے اپنے شوہر سے اگلی صبح پوچھا تو اس نے کہا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن اس کے بعد بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہماری دوسری، تیسری اور بہت سی راتیں اسی طرح گزر گئیں۔ جب میں نے ساس کو بتایا تو انہوں نے بھی اپنے بیٹے کا دفاع کیا۔ انہوں نے کہا وہ شرمیلا ہے، وہ بچپن سے ہی لڑکیوں سے گفتگو کرنے میں ہچکچاتا ہے۔ اس نے لڑکوں کے اسکول میں تعلیم حاصل کی ہے، اس کی بہن ہے اور نہ کوئی خاتون دوست۔ اگرچہ مجھے اس سے عارضی تسلی ملی لیکن میں اس موضوع کے بارے میں سوچنا ترک نہ کر سکی۔ میری تمام امیدیں، خواب اور خواہشات دن بدن ٹوٹ رہی تھی۔ میری بے چینی کا واحد سبب جنسی تعلق نہیں تھا۔ وہ مجھ سے بات بھی بہت کم کرتا۔ مجھے لگتا کہ ہمیشہ مجھے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ چھونا پکڑنا تو دور کی بات، وہ تو مجھ سے دور بھاگتا تھا۔ میری صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ کیا میرا وزن ان کے اس رویے کا سبب ہے؟ کیا انہوں نے مجھ سے کسی دباؤ میں شادی کی ہے؟ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ باتیں کس سے کہوں۔ میں اپنے خاندان والوں سے بات نہیں کر سکتی تھی کیونکہ سب یہی سوچ رہے تھے کہ میں بہت خوش ہوں، لیکن میرے صبر کا بندھن ٹوٹ رہا تھا۔ مجھے اس کا حل تلاش کرنے کی ضرورت تھی۔ عام طور پر چھٹیوں والے دن بھی وہ گھر پر نہیں رہتا تھا۔ وہ یا تو اپنے کسی دوست کے گھر یا اپنے والدین کو باہر لے جاتا۔ اتفاق سے اس دن وہ گھر پر ہی تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کر لیا۔ وہ تیزی سے اپنے بستر سے اٹھے جیسے چھلانگ لگاتے ہیں۔ میں ان کے پاس گئی اور پیار سے پوچھا، کیا تم مجھے پسند نہیں کرتے؟ آپ نے ابھی تک مجھے اپنے جذبات کے بارے میں بھی نہیں بتایا، پھر آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو میں نے سوچا کہ یہ ان کے قریب جانے اور انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک موقع ہے۔ میں نے ان کے ساتھ جسمانی چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ میں نے سوچا کہ ان پر کوئی اثر پڑے گا لیکن وہ تو متاثر ہی نہ ہوئے۔ میں اس کے متعلق کس سے بات کروں؟ مجھے اس کا علم نہیں تھا، لیکن یہ بات مجھے پریشان کر رہی تھی کہ جس طرح مرد کسی عورت کی خوبصورتی کا اندازہ لگانا پسند کرتے ہیں، ویسے ہی میں اپنے شوہر کی جسمانی خصوصیات کا تعین کیوں نہیں کر سکتی؟ اگر میں اس سے کچھ توقع رکھتی ہوں تو یہ غلط کیوں ہے؟ مجھے دھوکہ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک دن مجھے پتا چلا کہ وہ جنسی طور پر کمزور ہے اور ڈاکٹر نے ہماری شادی سے پہلے اس بات کی بھی تصدیق کر دی تھی۔ وہ اور اس کے والدین سب کچھ جانتے تھے۔ مجھے دھوکہ دیا گیا تھا۔ جب میں سچ کے بارے میں جان گئی تو میرے شوہر کو شرمندگی ہوئی، تاہم انہوں نے کبھی اپنی کمزوری تسلیم نہیں کی۔
समाज में हमेशा ख़वातीन की ही छोटी से छोटी गलतियों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। अगर मर्द भी कोई गलती करे तो उंगलियां ख़वातीन की तरफ ही उठती हैं। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे मशवरा दिया कि सेक्स से ही सब कुछ नहीं होता, आप बच्चा गोद लेने पर गौर क्यों नहीं करते। मेरे ससुराल वालों ने मुझसे मिन्नत समाजत की कि अगर लोगों को सच मालूम होगा तो ये हम सब के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात होगी। शोहर की बात पर तो मेरा दिल ही टूट गया। मेरे खानदान ने मुझसे कहा, ये तुम्हारी किस्मत है, लेकिन उस वक़्त मेरे शोहर ने जो कहा उससे मेरा दिल टूट गया। उन्होंने कहा, जो कुछ तुम चाहो करो, किसी और के साथ सो सकती हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा और ना ही इस बारे में किसी को बताऊँगा। अगर इससे तुम्हें बच्चा हो जाए तो उसे मैं अपना नाम देने के लिए भी तैयार हूँ। किसी औरत को अपने शौहर के इस किस्म के ख्यालात को नहीं सुनना चाहिए। वो बेईमान था और वो अपनी और अपने खानदान की इज्जत की हिफाजत के लिए ये सब कह रहा था। वो मेरे पैरों पर गिरकर रोने लगा और कहा, प्लीज ये बात किसी को ना बताना। उसने जो तजवीज़ दी उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी मैं। अब मेरे सामने दो ही रास्ते थे, मैं उसे छोड़ दूं या फिर उसे अपनी ज़िंदगी के साथी के तौर पर कबूल कर लूं और अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दूं। आखिरकार मेरे जज्बात की जीत हुई। मैंने अपने उस नाम निहाद शोहर का घर छोड़ दिया। मेरे वालिदैन ने मुझे कबूल नहीं किया। दोस्तों की मदद से एक ख़वातीन हॉस्टल में जगह मिल गई। जल्द ही मुझे मुलाजमत भी मिल गई और रफ्ता रफ्ता मेरी ज़िंदगी राह पर आने लगी। मेरे शोहर और उसके अहले खाना ने सच्चाई को छुपाते हुए मुझ पर गैर मर्द के साथ ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगा दिया। मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और अपना तिब्बी मुआयना करवाया। 3 साल बाद बिलाखिर मुझे तलाक मिल गई। मैंने महसूस किया कि मेरा दूसरा जन्म हुआ है। आज मैं 40 साल की हूँ और अभी भी कंवारी हूँ। इस दौरान बहुत से मर्दों ने मुझसे राब्ता किया। उनका ख्याल था कि मैंने अपने शोहर को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उससे मुझे जिनसी तस्कीन हासिल नहीं हुई। ये मेरे बारे में गलत तस्वुर था। मैं ऐसे मर्दों से दूर रहने की कोशिश करती हूँ। उनमें से कोई भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। मैं अपनी ख्वाहिशात, ख्वाबों और जज्बात को सिर्फ उनके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मुझसे प्यार करे, मेरा ख्याल रखे, मेरे जज्बात को समझे और जिंदगी भर मेरे साथ रहना चाहे। मैं उस मर्द का इंतज़ार कर रही हूँ। फिलहाल मैं अपने दोस्तों से उनकी जिनसी ज़िंदगी के बारे में बात करके ही खुश हो लेती हूँ। बहरहाल ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो मेरे बारे में सेक्स के ताल्लुक से सोचते हैं। मेरा ख्याल है ऐसे लोग ख़वातीन को बेजान शय समझते हैं, जबकि ख़वातीन भी बहुत हसास होती हैं और उनमें भी जज्बात होते हैं। ये जनूबी भारत में रहने वाली एक खातून की ज़िंदगी की हकीकी कहानी थी। तो वीवर्स, कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो?